اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل پڑھ لیا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں اور آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا، اس بات میں جتنی زیادہ حقیقت ہے اتنی ہی اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس دشمن سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ کسی ایسی چیز کا جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ہمارا دشمن ہے، وہ باہر تو آ جائے لیکن ہم اس کے وار سے بچ ہی نہیں رہے، تو پھر ایسے دشمن کا کھل کے سامنے آنا تو مزید ذہنی کوفت بھی ہے، اور نہ ہم اس سے بچ رہے ہیں، تو یہ تو اور زیادہ پرابلمٹک ہے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے والے کا دشمن بھی اس کے سامنے کھل کے آ جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو پہلے تو بات کر رہے تھے کچھ مشاہدات کی، اور سب سے پہلے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ میرے خیال سے میں آج 3 مشاہدات شیئر کرنے والی ہوں اس کے بارے میں آپ لوگوں سے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ جب آپ کے سامنے دشمن کھل کے سامنے آ جائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا معاملات چلتے ہیں۔ موسٹ پروبیبلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا دشمن آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کا وار آپ کے اوپر نہیں چلتا۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کے اوپر اپنے دشمن کا وار نہیں چلتا، لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ میرا دشمن ہے۔ جیسے اگر میں کچھ لوگوں کی بات کروں تو کچھ لوگ ہماری زندگی میں اتنا انوالوڈ ہوتے ہیں کہ ہم ان سے بچ بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان سے دور ہو سکیں، اور کہیں نہ کہیں ہمیں پتہ بھی جب چل جاتا ہے کہ وہ دشمن ہے۔ یہاں پہ میں ان لوگوں کی بات کروں جو درود ابراہیمی نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک نارمل طریقے سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا جی فلاں بندہ میرا دشمن ہے، یہ میرے ساتھ غلط چاہتا ہے، ان کی نیت میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، پتہ لگ جاتا ہے نا کبھی ایسے بھی۔ لیکن ان لوگوں کی انوالومنٹ اتنی ہوتی ہے ہماری زندگی میں، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ رہنا اٹھنا پینا کھانا سب کچھ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سے بچنے کے لیے یہاں پر درود ابراہیمی پڑھنے والا جو شخص ہے اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی پھر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو جو پہلا مشاہدہ ہے وہ ایک بھائی کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دکانیں وغیرہ بن رہی تھیں ان کی مارکیٹ میں، اور اس جو بھی دکانیں تھیں ساری وہاں پر وہ کیا کرتے تھے، مزدور چلے جاتے تھے صبح، وہ آ کر اینٹیں وغیرہ ہٹا دیتے تھے، چھوٹے پتھر وغیرہ، تاکہ مزدور کام آسانی سے کر سکیں۔ اب یہ معاملہ وہ روز کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح وہ کر رہے تھے تو ان کو سانپ نظر آیا۔ جب سانپ نظر آیا تو وہ سانپ جو اینٹوں کا ڈھیر تھا اس کے اندر جا کر چھپ گیا۔ یہ بھائی بہت پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مزدور آئے صبح انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو کہیں سانپ ان کو کاٹ نہ لے۔ ان بھائی نے کہا کہ میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، سنا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے سانپ باہر آ جاتا ہے، اور وہی ہوا۔ انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ سانپ نکل کے باہر آ گیا اور انہوں نے اس کا سر کچل دیا، اور مزدور بھی بچ گئے، یہ خود بھی بچ گئے۔ ظاہر ہے اتنے پروفیشنل لوگ تو ہوتے نہیں کہ سانپ مارنے میں، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر وہ ان کو کاٹ لیتا پھر تو سانپ سے نہ صرف یہ بلکہ ان کے جو مزدور وغیرہ تھے وہ بھی بچ گئے الحمدللہ۔ دوسرا واقعہ بھی سانپ کا ہی ہے، لیکن میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم سانپ کی ہی کیوں بات یہاں پر کر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو سانپ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی جو گھر تھا کسی کا نیبرز میں، اس کے گھر سانپ نکل آیا تھا، لوگ بہت پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا جی گھر والوں کو کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ صبح سے وہ سانپ جو ہے کبھی کہیں چھپ رہا ہے، کہیں کہیں چھپ رہا ہے۔ خیر جی گھر والوں نے مل کے درود ابراہیمی پڑھا، کچھ ہی وقت گزرا ابھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سانپ کا جو سر تھا اس نے نکالا، اور ان لوگوں نے سانپ کے سر کو کچل دیا، اور سانپ جو ہے وہ مر گیا، اور گھر والے محفوظ ہو گئے۔ ظاہر ہے گھر ہے، بچے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، تو اگر خدا نخواستہ کسی کو کاٹ لے، سوئے ہوں، کوئی اکثر اوقات ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اچھا یار چلو نہیں مل رہا، چلو کوئی بات نہیں پھر مل جائے گا، لیکن آپ کو کیا پتہ ہو، ایک تو سانپ اتنی زہریلی چیز کب کس کو کاٹ جائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے سے یہاں کے دونوں واقعات میں آپ نے دیکھا، ایک تو دونوں سانپ سے ریلیٹڈ تھے، دوسرا یہ کہ سانپ جو ہے وہ بھی انسان کا دشمن ہی ہے، انسان کا دشمن، اور ایک ایسا آپ اٹس اے ریپٹائل، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ایک اور ریپٹائلز کی بات کریں تو چھپکلی بھی ایک ریپٹائل ہے، ٹھیک ہے، چھپکلی مارنے کا تو ثواب ہی 2 نفل کے برابر ہے۔ تو یہاں پر جو چھپکلی مارنے والی بات ہے، ادھر بھی چھپکلی کے معاملے میں اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ چھپکلی کو بھی اگر آپ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھیں تو وہ بھی سامنے آ جاتی ہے اور وہ نکل جاتی ہے اس جگہ سے۔ میری ایک مس تھی اسکول میں، انہوں نے کہا کہ جب بھی چھپکلی کو دیکھو تو اس کو 3 دفعہ بولو۔ ہم اس ٹائم تو بڑا ہنسے، لیکن ان کی بات میں بہت دم تھا، اور انہوں نے کہا اس کو 3 دفعہ یہ بولو کہ تم چلی جاؤ ورنہ ہم تمہیں یہاں سے، یا چلے جاؤ ہم تمہیں مار دیں گے۔ 3 دفعہ کہتی ہیں یہ بولو، تو اگر وہ جن ہوتا ہے، جن کے روپ
میں یعنی چھپکلی آتی ہے تو وہ وہاں سے آپ دیکھیں گے غائب ہو جائے گی، چلی جائے گی، اور غائب بھی ہو سکتی ہے اور چلی بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ جن نہیں ہوگی تو وہیں ٹھہری رہے گی۔ اور یہ واقعہ جب ہم نے سنا اپنی نیچے کا تو ظاہر ہم بچے تھے، ہم تب ہنسنے لگ گئے، لیکن چیز میں نے واقعی نوٹ کی ہے کہ جب بھی چھپکلی ہو تو آپ اس کو ایسے بولیں تو اگر چلی جائے تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر معاملات کیا ہیں، یہ دونوں ریپٹائلز ہیں اور یہ دونوں ہی انسان کے دشمن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی چھپکلی ہی تھی واحد جس نے آ کر پھونکیں ماری تھی، باقی ہر جانور تھوڑا تھوڑا پانی لا کر جو ہے آگ بجھانے کی کوشش کرتا، خاص طور پر ایک چھوٹی سی ابابیل تھی یا چڑیا تھی جس نے پانی بجھایا تھا۔ حالانکہ انہوں کو کہا کہ تمہاری کوشش کیا ہوگی، اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کو تو بتا سکتی ہوں نا کہ میں نے یہ کام کیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ہماری نیت دیکھنی ہے، کیونکہ ہونا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی سب کو بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی سب کو محفوظ رکھنا ہے، جو ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقرر کر دیا ہے۔ اب تیسرے مشاہدے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا مشاہدہ جن بہن کا ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے کھل کر میرے دشمن سامنے آ گئے۔ یہاں کوئی سانپ کی بات نہیں کی جائے گی، سانپ کی بات پہلے اس لیے کی جاتی ہے، سانپ بھی دیکھیں انسان کا دشمن ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مشاہدات تھے اس کے اندر ہم نے سانپ کے بارے میں مشاہدے سنے، تو خدا نخواستہ یہاں سے یہ بھی ایک پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر آپ کو بھی ایسے کسی زہریلے جانور کا مسئلہ ہو یا کچھ ہو تو آپ بھی درود ابراہیمی پڑھے تو نہ صرف وہ مل جائے گا بلکہ آپ اس کو ایزیلی مار بھی سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی اس کو مار سکتا ہے، لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جو بہن کا واقعہ ہے یہ کسی سانپ وغیرہ کا نہیں ہے، یہاں پر کہتی ہیں وہ دشمن جن کو میں بہت مخلص سمجھتی تھی اپنے ساتھ وہ میرے دشمن نکلے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ یوں سمجھ لیں کرم تھا ان کے اوپر کہ یہ اچھے دل کی تھیں، تو ہر کسی کو اچھا سمجھنے لگ جاتی تھی، ذرا ان سے کوئی اچھے طریقے سے بات کر لیتا تھا تو یہ سارے گلے شکوے بھول جاتی تھی۔ یہ اللہ کا ہی کرم ہے، کوئی انسان اتنا نیک نہیں ہوتا، تو نیکی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شک، لیکن کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہی اشارہ ان کو دیتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ بچا بھی لیتے تھے کہ یہ فلاں آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور دشمنیں کہتی ہیں ایک گھر جاتی تھی جہاں پر یہ اکثر ان کا جانا ہوتا تھا، کہتی ہیں جب یہ اس گھر میں جاتی تھی ان کو قرآنی آیت ہمیشہ ایک سامنے آتی تھی کہ دشمنوں کو اصلاح کی طرف مت بلاؤ، اور کہتی ہیں اکثر اوقات کہتی ہیں یا اللہ کہ یہی آیت کیوں ہمیشہ آتی ہے جب بھی میں اس گھر جا رہی ہوتی ہوں، کیوں جو ہے یہی آیت ہمیشہ میرے سامنے آتی ہے جب میں اپنے ان ریلیٹیوز کے گھر جاتی ہوں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ بار بار یہی آیت آتی تھی دشمنوں کو اصلاح کی طرف نہ بلاؤ۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو محفوظ بھی رکھا، کیونکہ اکثر اوقات اشارے کہتی میں سمجھ بھی نہیں پاتی تھی، لیکن وہ ہوتا ہے نا بار بار ایک چیز ہوتی ہے پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یہ بار بار ایک چیز ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے حکمت ہوگی، تو کہتی ہیں بار بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ پھر نہ صرف یہ کہتی ہیں اکثر اوقات لوگوں کی ایسی کچھ حرکتیں ہوتی تھیں جو مجھے نظر آ جاتی تھی، لیکن کہتی ہیں اللہ کا بڑا شکر رہا کہ میں ہمیشہ بچ گئی، محفوظ رہی۔ اس کے بعد خواب میں بھی کہتی ہیں ان کو اشارہ ہوا، لیکن کہتی ہیں کہ میں کافی دفعہ سمجھ نہیں پاتی تھی، اور یہاں پہ درود ابراہیمی کی برکت رہی میرے ساتھ کہ بے شک میں سمجھ نہیں پائی، بے شک میری عقل ان اشاروں کو سمجھ نہیں پائی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ دیکھیں دشمن کا پتہ تو لگ جائے لیکن آپ محفوظ ہی نہ رہیں تو پھر کیا چاہیے آپ کو، اسی لیے محفوظ رہنا سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے۔ تو دشمن کا پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے پتہ لگ گیا آپ کو، لیکن آپ تب تک اس سے نہیں بچ سکتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اکثر اوقات ہم اتنی بڑی بڑی آپ یوں سمجھیں شیخیاں مارے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم فلاں طریقے سے اس انسان سے بچ جائیں گے، فلاں طریقے سے منزل سے بچ جائیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم پھنس جاتے ہیں جب اللہ کی جو ہے وہ رضا نہیں ہوتی۔ اسی لیے درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص نہ صرف اس کو دشمن کا پتہ لگ جاتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کرم کر دیتے ہیں اس انسان پہ کہ وہ بچ جاتا ہے اس دشمن کے ہر وار سے۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک گیم کی طرح ہے، کھیل تماشا ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، کھیل کو آپ انگلش میں کریں تو گیم ہی بنتا ہے، تو یہ گیم ہی ہے، ایک ایسی گیم ہے جس کے اندر آپ تبھی جیت سکتے ہیں، تبھی آپ اس گیم کو انجوائے کر سکتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اور ایک عام شخص جو درود ابراہیمی نہیں پڑھا، اب یہاں پہ میں اس شخص کی بات نہیں کر رہی جو کوئی اور عبادت نہیں کر رہا، کیونکہ اور عبادتوں میں بھی بہت کامیابی ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو اپنے گناہ بھی وہ کرتا ہے تو ان سے واپس آ جاتا ہے، سیدھے رستے پر آ جاتا ہے۔ نہ صرف یہ دشمنوں کا پتہ لگ جاتا ہے تو دشمنوں سے محفوظ رہتا ہے، جو آج کی میں ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ یہ کھیل ہے، یہ گیم ہے، اگر ہم کوئی گیم ایسی دیکھیں، کھیل میں کیا ہوتا ہے کبھی جیت ہے کبھی ہار ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کا کیا ہوتا ہے کہ جب ہار سامنے ہوتی ہے تو بھی وہ ہارتا نہیں ہے، وہ بچ جاتا ہے۔
یہ دنیا کھیل تماشا ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس سے ہم نے کبھی نہ کبھی چلے جانا ہے، ساری چیزیں آزمائش ہیں۔ جو بھی چیزیں آپ کے دماغ میں خیالات گزرتے ہیں، کبھی کوئی انسان ہے جس کو آپ کی پرواہ نہیں ہوتی، کبھی کوئی آپ یوں سمجھ لیں دنیا میں لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو بہت تکلیف دیتے ہیں، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے کام نہیں بن رہے ہوتے، یہ سب کیا ہے؟ یہ آزمائشیں ہی تو ہیں۔ کبھی آپ دنیا کو چھوڑ کے ایسی حقیقت میں جو حقیقت ہوتی بلکہ نہیں ہے، ایسے آپ فینٹیسی میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جا کے کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کو ہم نے بتانا ہے، اور دعا تو یہی ہے کہ سب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اور وہ تمام لوگ جو درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں ان کو خود ہی پتہ لگ جائے گا آخرت میں کیا، بلکہ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن پاک کی جیسے آیت ہے نا کہ موت جو ہے وہ حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی، تو آپ کا کیا حساب ہے کہ جب آپ کی اللہ خیر رکھے، جب سب نے اس دنیا سے چلے جانا، انتقال جب آپ کا ہوگا، انتقال کا ورڈ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو جب آپ کو حقیقت کھل جائے گی، ہماری جو آنکھوں کا پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا، اور تب آپ دیکھیں گے کتنی کامیابی ملتی ہے آپ سب کو جو درود ابراہیم مستقل مزاجی سے پڑھ رہے ہیں، تھوڑا ہی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں۔ اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم سب نے 1000 مرتبہ روز درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جس کے لیے آپ ویڈیو سے بھی درود ابراہیمی اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، جن کا لنک آپ کو اس ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس ویڈیو کے، بلکہ عموماً ہر ویڈیو کے اندر ہی مل جائے گا آپ کو۔ تو پلیز چھوڑیں مت، مستقل مزاجی دکھائیں، روز صبح اٹھ کے نیت کریں 1000 پڑھنا ہے، پھر چاہے 50 دفعہ پڑھا جائے لیکن پڑھیں ضرور۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کریں گے، آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔